اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور جس کی میزبانی کا شرف الحمدللہ رب العالمین اس ذرائع ناچیز کے حصے میں کئی برس سے آ رہا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان اور عام فہم انداز میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک پہنچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کرتے ہیں عالمات کو، اور آن بی پر براہ راست ہم سب کی رہنمائی ہمارے استاذ کریم فرماتے ہیں۔ جناب، کل جو ہم نے بات کی، چونکہ شعبان المعظم ہے، آقائے دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا مہینہ ہے، اور ہم سبھی کوششیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی، اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب فرائض اور واجبات کی پابندی کا اہتمام کریں گے، اور یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، جیسے کل بتایا گیا اور متعدد پروگرامز میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ قرب الہی پانے کا بہت پیارا سبب ہیں یہ نوافل، یہ نفلی اعمال، یہ ایکسٹرا اور زائد اعمال اللہ کا قرب دلواتے ہیں۔ اللہ کی قربت سبحان اللہ اکرم الاکرمین ہے، شہنشاہ یعنی دو جہاں ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جناب اس کو راضی کرنے کے لیے ہم سب کوششیں کرتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمیں اس کی محبت دلا رہا ہے، کہ جو ہمیں اس کی قربت دلا رہا ہے، اور یہ بات بھی ہم تک اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے جو حدیث قدسی کل مفتی صاحب نے سنائی ہے کہ جناب اللہ کی تجلیات اس بندے میں آ جاتی ہیں کہ جو نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے اللہ کو ہم راضی کریں۔ اب صرف اس میں نمازیں اور روزے شامل نہیں ہیں، بلکہ نمازوں اور روزوں کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، رفع عامہ کے آپ کام کیجئے، اللہ کی مخلوق کو خوش رکھیے، کسی کے دل میں خوشی داخل کر دیجئے، جو بھی نیکی، جو بھی اچھائی، جو بھی بھلائی کا کام آپ کر سکتے ہیں اسے کیجئے۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج جو مہمان اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور ماشاءاللہ نفلی عبادات کے تعلق سے کلام کریں گی، یہ دونوں بہنیں بہت جامع معنی اور جناب خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں عالمہ افق مزمل کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور ہم سلام عرض کرتے ہیں جناب شفق غلام مصطفیٰ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ دونوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ فرائض میں اگر کسی سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو جناب اس کا بھی تدارک یہ نوافل بنتے ہیں، اور درجات کی بلندی کا بھی سبب ہیں، اللہ کی محبت اور اس کی قربت کو حاصل کرنے کا بھی سبب ہے۔ تو اس تعلق سے آج ہماری عالمات گفتگو فرمائیں گی۔ نفلی اعمال کے تعلق سے ہم کلام کریں گے۔ عالمہ افق مزمل، نفلی روزے اگر اس کثرت سے رکھ لیے گئے، کیونکہ حضور کا بھی معمول تھا اس ماہ میں آپ بہت روزے رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہ سے جو روایت منقول ہے، تو اس کثرت سے رکھنا کہ صحت ہی متاثر ہو جائے، کیا حکم شرعی ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ کا یہ مزاج ہے کہ ہر چیز میں اوسط اور درمیانی رہنے کو پسند کرتی ہے، اور بندوں کے آزار کا لحاظ کرتی ہے، پھر چاہے وہ فرض عبادات ہوں، واجب عبادات ہوں یا عبادات نافلہ ہوں۔ شریعت آپ کو ہر چیز میں یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ کی اپنی جان کی پرائیورٹی ہے، لیکن یعنی اگر آپ کی جان، آپ کی صحت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کثرت سے عبادت کریں تو بالکل آپ کو کرنی چاہیے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو بلا وجہ اپنے اوپر وہ بوجھ ڈالنا کہ جس کے آپ مکلف ہی نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس کو شریعت مطہرہ پسند نہیں فرماتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی بوجھ اور اس کے جو استطاعت ہے اس سے بڑھ کے تکلیف اور آزمائش نہیں ڈالتا۔
تو جہاں تک ان روزوں کے حوالے سے بات ہے تو یاد رکھیں اتنی کثرت سے روزے رکھنا بعض لوگوں کو روزے رکھنا پسند ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے اور وہ فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر کی پرابلم ہے، شوگر میں زیادہ دیر بھوکا نہیں رہا جا سکتا، یا کوئی حاملہ خاتون ہے، یا ویسے ہی کسی کی باڈی میں اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی بھوک پیاس برداشت کرے، پھر بھی کنٹینیوٹی کے ساتھ روزے رکھنا تو بالکل اس سے منع کیا جائے گا۔ اس پر وہ حدیث یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عبادات کے حوالے سے دریافت کیا تو پیارے آقا نے ان سے فرمایا کہ 1 مہینے میں 3 روزے تمہیں کافی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر 1 دن چھوڑ کر 1 دن صوم داؤدی رکھا کرو، اس کو صوم داؤدی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے صوم داؤدی ہیں کہ جب 1 دن روزہ رکھا جائے اور 1 دن افطار کیا جائے۔ لیکن ان صحابی رسول نے کہا کہ چونکہ یہ سرکار کی طرف سے رخصت تھی میرے لیے اور میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا تھا تو انہوں نے صوم دہر رکھنا شروع کیے۔ صوم دہر سے مراد یہ کہ روز روزے رکھا جائے، افطار کریں، روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی ڈیلی روزے رکھ رہے ہیں۔ تو وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں جب میرے جسم میں ضعف کمزوری پیدا ہو گئی تو مجھے احساس ہوا کہ کاش میں سرکار کی دی ہوئی رخصت پہ عمل کر لیتا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت ہم پہ سختی نہیں چاہتی، ہمارے لیے آسانی چاہتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا شریعت مشکل نہیں ہے تو یہ ہے شریعت کی آسانیاں، یہ ہے شریعت کی پولائٹنس کہ جو ہمارا خیال کرتی ہے، اور پھر اس کے اندر ہم اپنے اوپر اگر زبردستی کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو لہٰذا ضرور اس بات کا احساس کیا جائے گا، اگر آپ کی باڈی میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو بالکل اس سے آپ کو رکنا ہوگا۔ مزید یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ڈائٹ اچھی لیتا ہے یا جس کو لگتا ہے کہ میں یہ افورڈ کر سکتی ہوں کہ اگر میں 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ نہیں رکھ رہی، میں روز روزہ رکھ رہی ہوں، تو بالکل اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں بس یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ پھر جو 5 ایام ہے جن میں روزے رکھنا منع ہوتا ہے تو ان ایام میں روزے نہ رکھیں، اس کے علاوہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ان ایام کے اندر روزے رکھنے میں یہ خیال رکھا جائے کہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی اپنے اوپر برڈن نہ ڈالا جائے، بس یہ دھیان رکھا، کیونکہ اگر کوئی لیڈی ہے کہ جو گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، ہاؤس چورس کر رہی ہیں ڈیلی، اور وہ پھر روزے بھی رکھ رہی ہیں تو پھر بچوں کو سنبھالنا، شوہر کے حقوق ادا کرنا، اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو بالکل ان چیزوں کا لحاظ کر کے اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رجب اور شعبان میں بالخصوص روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ تو بالکل ان فضائل کو اگر آپ حاصل کر سکتے ہوں تو رکھنا چاہیے، اور ہم بھی مشورہ یہی دیں گے کہ آپ 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھیں تاکہ صحت بھی برقرار رہے اور عبادات میں بھی دل جمعی بنی رہے آپ کی۔ سبحان اللہ، آپ نے کوتاہی کا ذکر کیا۔ عالمہ شفق، ہم آپ کی سمت آئیں گے کہ یہ جو نوافل ہیں، یہ جو ایکسٹرا ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، یہ فرائض میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہمیں ہمارے علماء کرام سمجھاتے ہیں کہ یہ اس میں کوتاہی کا بھی تدارک جو ہے اس کا سبب بنتے ہیں نا، اس کے تدارک کا۔ تو جناب میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، کوتاہی سے لنک اپ کر رہی ہوں اس کو، کہ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے، کوئی نوافل کی اتنی زیادتی کر رہا ہے شخص کہ جناب حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو ان دیٹ کنڈیشن شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شریعت مطہرہ کا یہ حسن ہے، ہم کہیں کہ اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ درمیانے اور فطرت کے احکامات کا حکم دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہی جہاں پر شرعی احکامات کے مکلف ہیں ہم، وہیں پر ہم پر حقوق العبد بھی لازم ہے کہ جہاں پر ہم سے متعلق رشتہ دار یا جو احباب ہیں ان کے حقوق بھی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ اگر حق اللہ ہو، فرائض حقوق اللہ ہوں، اور پھر حق العبد اس کے مخالف آ جائے اور دونوں باہم تنازع میں آ جائے، ٹکرا جائیں، تو لازم ہے کہ حق اللہ کو چھوڑ کر حق العبد کو فوقیت دی جائے۔ بالفرض کوئی فرض نماز میں تھا لیکن کوئی شخص ڈوب رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ فرض نماز کو چھوڑ کر حق العبد کو فوق کرے اور اس کی جان کو بچا لے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غنی ہے، غیر محتاج ہے، اس کی ذات معاف فرمانے والی ہے، لیکن ایک ایسا بھی رجسٹر ہے جس کی معافی نہیں ہے، جب تک بندہ نہ معاف کرے اس کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عطا نہیں فرمائے گا، اور وہ ہے حق العبد۔ تو جب فرائض اور واجبات کے معاملے میں بھی حق العبد کو فوقیت حاصل ہے تو نفل جو کہ ویسے ہی ایک اضافی عبادت ہے، ایک ایکسٹرا عبادت ہے، اس میں تو بدرجہ اولا لازم ہوگا کہ اگر وہ نفل سے ٹکرا رہے ہیں تو حقوق العباد کو فوقیت اور ترجیح دی جائے۔ اگر کوئی خاتون یہ معاملہ نہیں کرتی ہیں بلکہ اس کا برعکس کرتی ہیں کہ وہ حقوق العباد کو فوت کر رہی ہیں، ضائع کر کے نوافل کی کثرت کرتی ہیں،
تو یہ بات یاد رکھیں، بجائے اس کے کہ وہ مستحب کا عمل کرنے والی ہوں بلکہ وہ گنہگار ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اسی لیے ہے کہ شرعی احکامات سیکھنا کس قدر ضروری ہیں۔ اب بالفرض کوئی خاتون اگر نفلی روزے اس قدر رکھ رہی ہیں، جیسا کہ ابھی ارشاد ہوا کہ ان کے خاوند کے حقوق ادا نہیں کر پا رہی، وہ اپنی گھر کی ذمہ داری نہیں ادا کر پا رہی، بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہی، یہ روزہ رکھ کے سو گئیں جی اب سو گئی وہ، تو سارے کام جو ہے وہ رہ جائیں گے، دیگر معاملات ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اس پر لازم ہے کہ درمیانی چیزوں کو ادا کیا جائے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، نوافل کی بھی پابندی کرے اور حق العبد کی بھی پابندی کرے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، کہ امور میں سے بہتر ان کا درمیانہ ہے۔ ویسے تو حضرت عبداللہ کی جو روایت فرمائی گئی ابھی، تو اس کے آخر میں کیا فرمایا انہوں نے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، لہٰذا ان تمام کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو۔ اور یہ ایک کامن سی بات ہے کہ اگر ہم اپنی اس عمل میں میانہ روی اختیار کریں گے تو کسی سامنے والے بندے کو یا ہمارے اطراف یا ہمارے احباب کو ہی ہماری عبادتوں پر ٹونٹ کرنے کا اختیار نہیں ملے گا کہ یہ جو ہے وہ اس کی کثرت کر رہی ہے، حقوق کی پامالی کر رہی ہے، تو ہم اس سے اسلام کو تان سے بھی بچا سکیں گے۔ تو اسی لیے میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے اور حق العبد کو ہمیشہ فوقیت حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ ہمارے دین کی آپ خوبی دیکھیے، عبادات میں بھی اعتدال کا ہی ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ اگر آپ نوافل کی اتنی زیادہ آپ نے زیادتی کر دی ہے، آپ کثرت کر رہی ہیں کہ آپ سے کسی کا حق تلف ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کا، حقوق العباد کا، سب چیزوں کا جناب خیال رکھنا ہے، حق اللہ کا بھی اور حق العبد کا بھی۔ جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے استاذ الکریم شیخ الحدیث ہمارے مینٹور، بلکہ ان ادر ورڈز میں کہتی ہوں آپ کمپلیٹ پیکیج ہیں ہمارے لیے، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ ہمیں سکھاتے ہیں، انتہائی نفع بخش آپ کی شخصیت ہے ہم سب کے لیے۔ مفتی محمد حسن نوید نیازی دامت فیوضہم، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہماری عالمات نے نوافل کے تعلق سے، نفلی روزوں کے تعلق سے، جیسے کل بھی آپ نے تمہیدی گفتگو فرمائی تھی فضیلت کے باب میں، آج ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بہن، جیسے کہ بات بھی بہنوں نے کی ہے کہ کسی سے حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو آپ کیا مشورہ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں نوافل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم نے کل بھی اس پہ گفتگو کی تھی اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو اس پہ کر چکے ہیں، بلکہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں جی، کہ نوافل کی کتنی اہمیت ہے، کیا اس کی امپورٹنس ہے، اور شریعت مطہرہ کو کتنا پسند ہے نوافل ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا پسند ہے، اور اس سے بندے کو کس طرح اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کس طرح بندہ آہستہ آہستہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نوافل کے ذریعے، اور کس طرح نوافل جو ہے اس کے لیے ہر قسم کی خیر کے جامع بن جاتے ہیں، اور کس طرح نوافل اسے مصائب سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ اس سب پہ ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ آج یہ جو دوسرا پہلو ہے اس اعتبار سے کہ نوافل کے اندر کثرت، دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے، طے شدہ بات ہے کہ زیادت خیر ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی نیک کام ہے، بھلائی والا کام ہے، اچھا کام ہے، اگر اسے زیادہ کیا جائے تو بھی وہ اچھا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ خیر کا کام اگر جو ہے اسے زیادہ کیا جائے تو وہ خیر کا کام نہیں رہے گا۔ خیر میں اضافہ وہ خیر ہی ہے، نور میں اضافہ نور ہی ہے، برکت میں مزید اضافہ، برکت ویسے خود ہی اضافے کا نام ہے، برکت میں مزید اضافہ جو ہے، کیونکہ برکت کے مختلف پہلو ہیں، مختلف اسپیکٹس ہیں، تو برکت میں اضافہ وہ بھی برکت ہی ہے۔ تو نوافل کی کثرت بھی خیر ہی ہے، اچھی چیز ہے، اس سے تو ہم کسی بھی سطح پر نہیں روکتے، نہ روکیں گے، نہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نوافل کی کثرت آپ ضرور کریں۔ جو بھی نوافل کا ذوق رکھتے ہیں اللہ ان کے ذوق کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے اور استقامت دے اس پر، اور جنہیں یہ ذوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں نوافل کا، نفلی عبادات کا ذوق عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ تو آپ نوافل کی کثرت ضرور کریں، لیکن بس اس میں چند احتیاطیں ملحوظ رکھ لیں تاکہ آپ کا یہ نیک عمل نیک ہی رہے، اس پر کوئی منفی اثر نہ آئے، یعنی یہ آپ کی پازیٹیو مارکنگ میں اضافے کا باعث بنے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کیے جا رہے ہیں، کثرت آپ نے ایسی کر دی کہ اب آپ کی مارکنگ جو ہے پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو میں جا رہی ہے۔ تو نیگیٹو مارکنگ سے بچانے کے لیے کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو ان کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلا بنیادی خیال جو ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہم پر لازم ہیں۔ اللہ کے حقوق بھی لازم ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہم پر لازم ہیں۔ تو نوافل پڑھیں، ضرور پڑھیں، نفلی عبادات کا ضرور اہتمام کریں، کثرت جتنی کریں سبحان اللہ، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، لیکن کسی حق اللہ میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور کسی حق العبد میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال فرائض و واجبات ہیں، چاہے وہ حق اللہ ہوں چاہے وہ حق العبد ہوں،
وہ نوافل پر مقدم ہیں۔ نوافل کی وجہ سے اگر حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے یا آپ تلف کر رہے ہیں، تلف بے فتح تعین ہوتا ہے، تے اور لام دونوں پر زبر ہوتا ہے، اگر آپ جو حقوق العباد یا حقوق اللہ تلف کر رہے ہیں تو آپ کے یہ نوافل کی کثرت آپ کے وہ حقوق اللہ کی کوتاہی یا حقوق العباد کی کوتاہی کے لیے عذر نہیں ہے، یہ اس کے لیے وجہ جواز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے چلو فرض ترک کر دیا تو کیا ہوا، نفل تو پڑھ رہا ہوں، یا میں نے اگر حق العباد ترک کر دیا تو کیا ہوا، میں اللہ کی عبادت تو کر رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ کی وہ بھی اللہ کی عبادت ہی ہے، اس طرح نوافل اللہ کی عبادت ہیں، فرائض و واجبات بھی اللہ کی عبادت ہیں، حقوق اللہ کی ادائی بھی اللہ کی عبادت ہے، حقوق العباد کی ادائی بھی چونکہ اللہ کے حکم سے ہے تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہی ہے۔ تو ایک عبادت دوسری عبادت میں کوتاہی کا سبب نہیں بننی چاہیے کسی بھی سطح پر، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں، دونوں میں یہ چیز بہرحال آپ ملحوظ رکھیں کہ آپ نے نہ کسی حق اللہ کو تلف کرنا ہے نہ کسی حق العبد کو تلف کرنا ہے، نوافل کی کثرت بہرحال آپ جاری رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب نفلی عبادات کریں تو وہ کریں کہ جو آپ آسانی سے نبھا سکیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا سرکار علیہ السلام کا فرمان احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو آپ بھلے تھوڑے عبادت تھوڑی اگر کرنا چاہتے ہیں، نفلی عبادت تھوڑی، لیکن وہ ایسی کریں کہ جو آپ مستقل بنیادوں پر کریں جسے آپ نبھا سکیں، کہ وہ آپ کے لیے زیادہ نفع بخش ہوگی اور زیادہ قرب الہی پانے کا سبب ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نفلی عبادات کے تعلق سے، نوافل کے تعلق سے۔ یہ وہ زائد اور ایکسٹرا اعمال ہیں جو اللہ کی محبت ہمیں دلوا سکتے ہیں، اگرچہ اخلاص ہو، اگرچہ یقین ہو، اگرچہ محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے اور فرائض اور واجبات کا پہلے بھرپور طور پہ اہتمام کیا جائے، اس کے بعد پھر نوافل کی فکر بھی کرنی ہے، اس کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ لیکن بریک سے قبل ہم نے یہ بات کی کہ جناب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ خاتون خانہ ہیں، اگر آپ کے بچے ہیں، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں، آپ کے جو ان لاز ہیں، پھر آپ کے اپنے گھر والے ہیں، تو جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ پہ لگائی ہیں ان کو بھی اگر آپ یعنی اخلاص کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ ادا کر رہی ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ نے دونوں جگہ بیلنس رکھنا ہے، شریعت ہمیں اعتدال کا درس دیتی ہے۔ بات کو آگے بڑھائیں گے عالمہ افق مزمل۔ نفلی عبادات کے لیے کیا کوئی وقت معین کیا گیا ہے شریعت مطہرہ کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نفلی عبادات وہ عبادات ہیں کہ جن کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ فرض اور واجب عبادات کے لیے تو مقید ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر مطلقاً نفلی عبادات کو دیکھا جائے تو آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ عبادات ان میں ایسی ہیں کہ جن کے لیے وقت شریعت نے خود مقرر کر دیا ہے، جیسے چاند گہن کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کسوف، نماز خسوف ہو گئی، یا نماز استسقاء ہوتی ہے کہ جو بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو ان کے اوقات شریعت نے مقرر رکھے ہیں۔ بارش طلب کرنی ہے تو آپ پڑھیں گے، اگر اس کی طلب نہیں ہے تو پھر ادا نہیں کی جائے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے، اسی طرح اوابین کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، اشراق یا چاش کی نمازیں ہو گئیں، ان کے اوقات بھی مقرر ہیں، اگرچہ یہ نفلی نمازیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نوافل ہوتے ہیں وہ آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اگر نمازیں ہیں تو ان میں مکروہ اوقات نہ ہوں، جیسا کہ 3 اوقات ہم نے پچھلے پروگرام سے ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں کوئی بھی سجدہ کرنا منع ہے: طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب یا دہوہ کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نفل ادا کرنے کے لیے 12 اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں آپ نفل ادا نہیں کر سکتے، تو وہ 12 اوقات بھی اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے نماز کے جو باب ہم نے ذکر کیے۔ جہاں تک روزوں کا بیان ہے تو روزے بھی آپ جب چاہیں تب رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے، ان کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو 5 دن روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، عید الفطر اور 10 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، یہ 5 دن ہوتے ہیں چونکہ ضیافت کے دن ہیں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے، تو ان ایام میں بھی آپ روزے نہیں رکھ سکتے۔ ادروائز اس کے علاوہ جب چاہیں تب روزے رکھیں۔ یہ ضرور ہے کہ شریعت مطہرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان ایام میں اگر آپ نے نفلی روزے رکھے یا عبادات کی تو ثواب زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پیر شریف کا روزہ رکھنا ثابت ہے آپ کی ولادت کے روز میں، اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ ثابت ہے، اسی طریقے سے جو بڑے دن آتے ہیں، بڑی راتیں آتی ہیں، ان میں روزوں کے فضائل ہمیں ملتے ہیں۔ ماہ رجب میں روزے کے فضائل ملتے ہیں، تو وہ فضیلت کے طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا، اگر کسی نے رکھے تو اس نے سمجھو پورے ماہ روزے رکھے، ایسا ثواب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمیں شریعت نے فضائل کے لیے بتایا ہے کہ اگر آپ زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان ایام کو فالو کر کے روزے رکھیں۔ اگر کوئی ان ایام میں روزے نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہو رہا ہے، شریعت اس کو روک رہی ہے۔ دوسری چیز ایک ذکر کرتی چلوں کہ صرف جمعے کا یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا
ये भी मकरूह तंज़ीही है। तो फ़कत जुम्मे फ़कत हफ्ते का रोज़ा ना रखा जाए मुतय्यन करके। हाँ, अगर कोई दिन आप रोज़े रखते रहती हैं, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन रखते हैं और जुम्मे का दिन सेंटर में आ गया तो उसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से आशूरा का दिन जुम्मे के दिन वाक़े हो गया, हफ्ते को फ़कत वाक़े हो गया और आपने एक रोज़ा रख लिया तो हरज नहीं है। अदरवाइज़ अगर वैसे ही जुम्मे का रोज़ा रखने का दिल करे तो उससे एक दिन पहले एक दिन बाद में रोज़ा रख लेना चाहिए। फिर भी अगर कोई शख्स सिर्फ जुम्मे का रोज़ा रखता है तो गुनाहगार नहीं होगा। तो ये नफली रोज़े की तफसील याद रखें और नमाज़ों की, इनमें इसके अलावा कोई तायीन नहीं है। बाकी आप जिस वक्त चाहें जितने चाहें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी नफली इबादत की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। एक कॉलर शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से आलिया बात करी, कैसी हैं आलिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी हमारी माशाल्लाह रेगुलर कॉलर हैं, आप अक्सर कॉल करती हैं। जी जी बिल्कुल। मुझे मुफ्ती साहब से करना था कि एक शख्स ने 2 प्लॉट लिए हैं, अब एक पे घर बनाना है और एक को बेचकर घर बनाना है, तो जिसको बेचकर घर बनाना है उस पर भी ज़कात होगी? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब ज़कात के मतलब माल का निसाब करेंगे तो वो रकम निकाल कर बाकी माल, मतलब ज़कात अगर फर्ज पे 3 लाख बन रही हो, 3 लाख साइड पे करके बाकी उस पर हिसाब होगा या उसको शामिल करके फिर हिसाब करेंगे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? खुश आमदीद जी। निदा बीबी, मेरे 2 सवाल हैं जी। मेरा पहला सवाल है जो कसम का कफारा देंदे ना दा मस्कीनों को खाना सवेरे शाम, अच्छा उड़ा मस्कीनों को खाना दे देता वाला दूसरी कसम का अगर कफारा देना तो हुने ही मस्कीन को दे सकूं या नवा मस्कीन ढूंढना है? ठीक है। दूसरा सवाल है मेरा कि जो मेरी सोने की चेन है, मैं सोचा हम जो ये चेन बेचते ते मैं ना मस्जिद पैसे ले सा, लेकिन मैं हुन हज की तैयारी है, वह पैसे मस्जिद से ला सकती हाँ या हज के पैसे में शामिल करते अपने वीजा लगवा सकती हाँ? अच्छा जी, ठीक है, सही है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की और आपके सवालात मैंने शामिल कर लिए हैं। मैं आपकी समझाऊँगी आलिमा शफ़क़, क्या अपनी तरफ से यानी अपनी जानिब से अगर कोई चाह रहा है तो वो किसी नफली इबादत का दिन या वक्त मुअय्यन कर सकता है? इसकी तायीन करना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपनी तरफ से किसी भी नफली इबादत का तायन इस तरह करना कि अगर इसके अलावा वो इबादत की गई तो अदा नहीं होगी, यानी सोच के साथ तायन करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये तायन सिर्फ शरीयत मुतहरा की जानिब से शारिअ अलैहिस्सलाम ही कर सकते हैं। लिहाजा अगर कोई नफली इबादत को ये सोच कर मुअय्यन करे कि बिलफर्ज मैं इस दिन ये काम करूँगी नफली या इस दिन ये नवाफिल पढ़ूँगी, इसके अलावा पढ़ा तो अदा नहीं होंगे, ये कॉन्सेप्ट के साथ दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कॉन्सेप्ट ये नहीं रखता, जो कि उमूमन नहीं होती ऐसी सोच लोगों की, तो हर कोई अपनी जो है वो मसरूफियात के एतबार से, अपनी रूटीन के एतबार से जो वक्त चाहे, अगर जो मकरूह का जिक्र किए गए ये ना हो तो इसके अलावा जो नफली इबादत चाहे वो बासानी अदा कर सकता है। इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज व कबाहत नहीं है। जैसे अगर एक नफली इबादत का जिक्र किया जाए, जैसा कि 15 शाबान अल मुअज़्ज़म इंशाअल्लाह करीब हमारे दरमियान होगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु से साबित है कि इस शब आप कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए थे। अब देखिए, ये भी एक नफिल इबादत है कि जाकर वहाँ पर फातिहा ख़्वानी करना वगैरह। तो अगर कोई शख्स 15 शाबान अल मुअज़्ज़म को जाकर ये इबादत सर अंजाम देता है तो अच्छी बात है, नफिल चीज़ें मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई इस दिन नहीं जाता तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट रखा जाए। वैसे इसी दिन जाना ज़रूरी नहीं है, 16, 17, 18 को भी जाया जा सकता है। रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बाज़ लोग आगे या पीछे का कोई दिन यानी पहले चलेगा या 2 दिन बाद चलेगा जी, तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं, क्योंकि जो अमल भी करते हैं उनका अक्सर औकात अक्सर तादाद में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अगर 15 के अलावा गए तो सवाब हासिल नहीं होगा। यूँ ही नबी करीम ने पीर शरीफ का रोज़ा रखा क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया कि मैं इसी दिन पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल की गई। तो इस मुनासिबत से अगर कोई इस सुन्नत पर अमल करते हुए पीर शरीफ का रोज़ा रख ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है, सवाब का मुस्तहक होगा। लेकिन अगर मंगल बुध को भी रखता है तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। यूँ ही जो एक और बहुत किसी का इंतकाल या विसाल हो जाता है तो 40 दिन के बाद जो 40वां उसका मनाया जाता है, यानी ईसाल सवाब का, फातिहा ख़्वानी का अहतमाम किया जाता है। तो ये भी ऐसा लाजिम ना समझा जाए कि 40 दिन हुए तो ही करेंगे, 39, 38 पे नहीं कर सकते। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो तो फिर अपनी तौर पर आप तायुन भी कर सकते हैं, ख़ास भी कर सकते हैं। बस ये ज़हनियत ना होनी चाहिए कि अगर इस दिन नहीं किया तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हर कोई अपनी मसरूफियात, अपनी रूटीन के हिसाब से सब नफिल नमाज़ों का वक्त मुतय्यन कर सकता है।
जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब, ये नफली इबादत के ताल्लुक़ से जो वक्त के हवाले से बात की गई है, मैं चाहती हूँ आप रहनुमाई फरमाएं इस पे, आपके कमेंट ज़रूर हम शामिल करेंगे। लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ हैं जी, शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? मैं सना बात कर रही हूँ। निदाती कैसी हैं आप? सना कैसी हो मेरी बहन? आप भी हमारे रेगुलर कॉलर हो। क्या मेरा सवाल? पहला सवाल ये है हाँ। कि मेरी ना कुछ नमाजें जो है ना फराइज रह गए हैं, मुझे अच्छा। याद नहीं है कि अब कितने रहती हैं, तो मैं उनकी कज़ा कैसे अदा करूँ? ठीक है, सही है। और ये कि जो 15वीं शबान को, यानी कि अगर मैं फराइज का जो है ना कज़ा का एहतमाम करूँ तो फिर उसकी नियत किस तरीके से करूँ? ठीक है। और सना? और दूसरा ये है कि ना मेरे रमजान के भी कुछ रोजे रह गए हैं, तो कुछ मैंने गिने वो 51 थे, बाकी मुझे याद नहीं है, तो अब मैं किस तरीके से कितने रोजे कज़ा रखूंगी? बहुत शुक्रिया जी, आपके सवालात मैंने नोट कर लिए हैं, शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी हज़रत साहब। जी देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक है तायीन शरई और एक है तायीन उर्फ़ी। तायीन शरई का मतलब यह है कि शरीयत मुताहरा ने कोई वक्त फ़िक्स कर दिया हो किसी काम के लिए, ये कहलाती है तायीन शरई। और तायीन उर्फ़ी का मतलब यह है कि शरीयत ने तो फ़िक्स नहीं किया, लोग अपनी सहूलत के लिए उसका वक्त फ़िक्स करते हों ताकि बाआसानी हम ये काम कर लें। तो नफली इबादत के लिए शरीयत की तरफ से ऐसी तायीन नहीं है। चंद एक के लिए है, उनका जिक्र हो चुका, और कुछ और भी हैं, लेकिन अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि उमूमी तौर पर जो नफली इबादत हैं उनके लिए तायीन शरई नहीं पाई जाती, लोग अपनी सहूलत के लिए करते हैं, वो तायीन उर्फ़ी कहलाती है। तो अगर वो तायीन उर्फ़ी को तायीन उर्फ़ी समझ कर ही कर रहे हो तो उस पर कोई गिरफ्त नहीं है, हम उसे नाजायज़ नहीं कह सकते, उस पर उन्हें बुरा भला नहीं कह सकते। तो तायीन उर्फ़ी में क्या मसले में तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल में कॉल लीजिए, फिर मैं बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? जी मैं उम्मे हानी बात कर रही हूँ। उम्मे हानी, कैसी हैं आप भी? माशाल्लाह, हमारे सारे अच्छे अच्छे कॉलर्स आ रहे हैं। उम्मे हानी, क्या सवाल करना चाहती हैं? जी मेरा ये सवाल है कि नफली रोजा अगर किसी मजबूरी की वजह से टूट जाए, मतलब कोई तकलीफ हो, सर में दर्द हो, ज्यादा तबीयत खराब हो तो टूट जाए, तो उसका कफारा होगा क्या नफली रोजे का? ठीक और है। मेरा ये सवाल, दूसरा सवाल ये है कि शिफॉन के जो कपड़े होते हैं उसमें जो बाजू होते हैं उसमें क्या नमाज हो जाती है? कौन से कपड़े? शेफून के कपड़े। में। ठीक है, सही है। तो अंदर लाइनिंग लगवाएं ना, अस्तर लगवाएं अंदर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। इस मौके पे एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, दुरूद पढ़ते रहिए, हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ। हम बात कर रही हैं नवाफिल के ताल्लुक़ से, यानी नफली इबादत के ताल्लुक़ से। कॉलर्स के सवालात भी शामिल किए हैं, और ब्रेक से कबल मुफ्ती साहब हमारी वक्त की तायीन के ताल्लुक़ से रहनुमाई फरमा रहे थे। जी हज़रत। जी मैं गुजारिश कर रहा था कि एक तायीन शरई, एक तायीन उर्फ़ी है। तो अगर जो है वो तायीन उर्फ़ी समझ कर लोग जिन औकात को मुतय्यन करते हैं और उसमें वो इबादत अगर करते हैं तो उसमें और कोई ख़राबी ना हो, तो सिर्फ़ तायीन की बिना पर हम उसे नाजायज़ नहीं कह सकते और नहीं कहना चाहिए। जैसा कि ये चोलम वगैरह हैं, ये जो 40वां वगैरह होता है, ये लोग अपनी सहूलत के लिए अहतमाम करते हैं, और अगर किसी की ऐसी नीयत नहीं है कि 40वें दिन करना ज़रूरी है या 40वें दिन करेंगे तो ही सवाब मिलेगा वरना सवाब नहीं मिलेगा, इस तरह की नीयतें किसी की नहीं है, तो वो 40वां जायज़ है। इसाले सवाब ही है, इसाले सवाब का नाम है, इसाले सवाब करना जायज़ है। लेकिन इसमें यह एहतियात बहरहाल मलूज़ रखनी चाहिए कि ये जो 40वां लोग ख़ुद जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं या दीगर अइज़ा हैं या दोस्त वगैरह हैं, वो अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ख़ुद कर रहे हैं तो बोझ समझे बगैर। लेकिन अगर मैयत के माल से करना है तो फिर जो मैयत के वरसा हैं उन तमाम वरसा से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है, और अगर नाबालिग वारिस है तो वो तो इजाज़त देने का भी हक़ नहीं रखता। तो इस सूरत में तो मैयत के माल से नहीं करने चाहिए। मैयत के माल से हटकर वैसे अगर आप जायज़ तरीके से कर रहे हैं तो उसके जायज़ तरीके से करने में कोई हरज नहीं है, इस तरह की कोई भी इबादत। दूसरी बात, शब बारात में कब्रिस्तान जाने के हवाले से, कि देखें शब बारात में कब्रिस्तान जाना जायज़ है, हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो हुज़ूर से चूँकि साबित है तो इसके जवाज़ में तो कोई कलाम नहीं है और इसे मुस्तहब भी कहा जाएगा। लेकिन ये बात भी मलूज़ रहे कि किसी काम को सुन्नत करार देने के लिए उसमें ताद्दुद ज़रूरी है।
ایک بار یا 2 بار یا 3 بار کا فعل جو ہے اس سے سنیت ثابت نہیں ہوتی، یہ ہمارے اصول کا ضابطہ ہے اصول فقہ میں۔ تو کسی کام کو سنت قرار دینے کے لیے بہرحال تعدد ہونا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام سے بار بار وہ ثابت ہو تو ہم اسے سنت کہیں گے۔ تو شب برات میں قبرستان جانا مستحب تو ہے، سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن چونکہ یہ ایک بار کا فعل کتب میں منقول ہے، مذکور ہے، اسی لیے اسے اس طرح نہیں بیان کرنا چاہیے کہ شب برات میں قبرستان جانا سنت ہے، کہ سنت سمجھ کر یہ اگلا کرے کرے۔ دوسری بات یہ کہ قبرستان جو سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اور ویسے بھی جو ہمیں قبرستان جانے کا جو حکم دیا گیا ہے تو قبرستان جائے عبرت ہے، قبرستان میں عبرت کے لیے جایا جاتا ہے کہ وہاں جا کر بندہ عبرت حاصل کرے، آخرت کی یاد آئے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، اور بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، غور و خوض کرے، اور پھر جہاں چونکہ وہاں گیا ہے تو وہاں جو میتیں ہیں ان کو ایصال ثواب بھی کرے۔ لیکن بنیادی مقصد جو ہے قبرستان جانے کا وہ زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونا اور آخرت کی یاد پیدا کرنا۔ جس حدیث میں یہ اجازت دی گئی ہے قبرستان کی زیارت کی، اس میں آگے باقاعدہ فرمایا گیا ہے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے قبروں کی زیارت کرنا۔ تو اس کو ملحوظ رکھیں کہ ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ آپ وہاں میلہ لگا لیں، کہ اس طرح کہ آپ جانا شروع ہو گئے سارے جناب پورا ایک جو ہے وہ میلے کا سما پیدا ہو گیا کہ قبرستان نہیں لگ رہا۔ قبرستان جو ہے وہ جائے عبرت ہے، وہاں جا کر عبرت حاصل کریں، تو وہ انداز اختیار کریں جس سے آپ کو آخرت کی یاد پیدا ہو، جس سے آپ دنیا سے بے رغبت ہوں، اور جس سے میت کو ایصال ثواب ہو، اسے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کے بھی آپ اس طرح میلے کا سا سما بنا لیں اور وہاں بھی جو ہے وہ ٹھٹھا شروع ہو جائے، اور جس طرح ہم عام جگہوں پر جو پبلک پلیسز ہیں اور جس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ قبرستان میں جا کے کوئی ایک الگ سے ایونٹ آپ منعقد کر کے یہ انداز اختیار کر لیں کہ وہاں لوگ ٹھٹھا مخول کرنا شروع کر دیں، مسخری کرنا شروع کر دیں۔ اس کو بہرحال ہم منع کرتے ہیں، یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں جائز طریقے سے کوئی جاتا ہے عبرت حاصل کرتا ہے، چاہے وہ اکیلے جائے تو بھی سبحان اللہ، اگر چند لوگ مل کر کرتے ہیں، اگر وہاں جا کر وہ صرف نعت شریف پڑھتے ہیں، وہاں جا کر صرف تلاوت کلام مجید کرتے ہیں، یا وہاں جا کر کوئی بیان ہوتا ہے یا قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، کتاب اللہ کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ساری شرعی احتیاطیں ملحوظ رکھی جائیں تو حرج نہیں ہے۔ ورنہ ایسے نہیں کہ جناب آپ اکٹھے ہو کے اور میلہ لگا لیا آپ نے اور جا کے آپ ٹھٹھا مذاق بھی کریں، مسخری بھی کریں، یہ انداز بہرحال اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہم منع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کالرز کے سوالات شامل جی آئیے۔ عالیہ بہن نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے 2 پلاٹ لیے ہیں، ایک گھر بنانے کے لیے لیا ہے اور جو دوسرا پلاٹ ہے وہ بیچ کے گھر بنانا ہے، یعنی وہ بیچ کے بھی، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جو دوسرا پلاٹ ہے چونکہ یہ انہوں نے خریدا بیچنے کی نیت سے ہے، تو جب تک بیچنے کی نیت برقرار ہوگی تو یہ بھی زکوٰۃ میں محسوب ہوگا، شمار ہوگا، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پراپرٹی بیسیکلی فی نفس سے ہی پراپرٹی جو ہے وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتی، مال زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب پراپرٹی تجارت کی نیت سے ہو جائے، مال تجارت کے حکم میں آ جائے، پھر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور یہ پلاٹ اس طرح خریدنا اس نیت سے کہ میں اس پلاٹ کو بیچوں گا یا بیچوں گی، تو یہ اب مال تجارت شمار ہوتا ہے، چونکہ یہ مال تجارت شمار ہو رہا ہے، اسی لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی، بشرطے کہ یہ نیت برقرار رہے زکوٰۃ کے واجب ہونے تک، فرض ہونے تک۔ اگر نیت تبدیل ہو گئی بعد میں کہ ٹھیک ہے میں نے خریدا تو اس لیے تھا کہ بیچوں گا، لیکن اب نیت میری تبدیل ہو گئی، میں کہہ رہا ہوں نہیں میں بیچوں گا نہیں، میں رکھوں گا اسی کو اپنے استعمال میں لوں گا، میں خود اس میں رہائش اختیار کروں گا، یا میں یہ صرف کرائے پر دوں گا، رینٹ پہ دوں گا، میں اس کو بیچوں گا نہیں، نیت تبدیل ہو گئی تو اب زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر نیت برقرار ہے بیچنے کی تو اس صورت میں یہ مال تجارت ہے، زکوٰۃ لازم ہے۔ نصاب اگر کسی کا 3 لاکھ بنتا ہے تو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو کیا شامل کیا جائے گا جب وہ کیلکولیشن کریں گی؟ کیا جائے گا، اصل میں بہن کنفیوز یوں ہو رہی ہیں کہ ہم نے جو زکوٰۃ کا حساب لگایا تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے 3 لاکھ، اب 3 لاکھ ہم نے زکوٰۃ کے نکال لیے، تو باقی جو مال ہے صرف اس مال پہ بھی کوئی الگ سے زکوٰۃ ہونی ہے، اور اس 3 لاکھ کا کیا ہوگا، اور 3 لاکھ کو اگر ملا کر کیا جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ الگ نہیں کریں گی کچھ بھی، جو کچھ آپ پر ہے الگ صرف آپ نے کرنی ہے حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس جو مال نامی ہے اور مخصوص اموال جو اموال زکوٰۃ ہیں ان کا حساب ہوگا، وہ حساب لگا کر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر وہ 3 لاکھ اس پر بن رہی ہے زکوٰۃ، اگر 3 لاکھ بن رہی ہے تو آپ جو ہے وہ 3 لاکھ زکوٰۃ میں ادا کریں گی، اور اگر آپ کے پاس مالیت کل 3 لاکھ بن رہی ہے، نصاب کی جو آپ کے پاس ہے وہ 3 لاکھ بن رہی ہے، تو پھر اس پر جو ہے وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ جو ہے وہ آپ ادا کریں گی۔ یعنی یہ الگ سے اس کو مائنس یا شامل، یہ اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو الگ کرنا ہے نہیں کرنا، یہ تو اسی میں شامل ہی ہے نا۔
قسم کا کفارہ انہوں نے پوچھا ہے مسکینوں کو کھانے کے حوالے سے، تو اسی مسکین کو دیں اگر دوسرا یعنی کوئی مسکین کو دینا چاہیں؟ جی یہ ایک بہن نے یہ پنجابی زبان میں سوال پوچھا، پہلے بھی انہوں نے 1-2 مرتبہ سوال اسی طرح پوچھے تھے، پھر اس کے بعد ایک کال یہ بھی آئی کہ وہ جوابات دیے نہیں گئے، جو ہے وہ پنجابی زبان میں پوچھا، چونکہ غالباً اردو ان کو آتی نہیں ہے تو ان کو پنجابی میں ہی جواب دے دیتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اردو میں دے دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ دونوں کو سمجھ میں آ جائے۔ پنجابی میں انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر قسم کا کفارہ کسی کو دے دیا ہے 10 مسکینوں کو، اب ایک اور قسم ہے اس کا بھی کفارہ دینا ہے، تو الگ سے نئے مسکین جو ہے وہ ڈھونڈنا ضروری ہیں یا انہی پرانے مسکینوں کو جن کو پہلے کفارہ دیا تھا انہی کو کفارہ دے سکتے ہیں؟ تو بھیڑ انہوں نے کفارہ تساں دے سکتے ہو جہاں تساں پہلے دیتا ہی، نویں مسکین لبھنا ضروری نہیں۔ یہ میں نے ان کو پنجابی میں بتا دیا، اردو میں اس کا بھی وہ ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، انہی پرانے مسکینوں کو بھی وہ کفارہ دیا جا سکتا ہے، نئے مسکین تلاش کرنا ضروری نہیں۔ سونے کی چین کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا، اس کو بیچ کے یہ مسجد میں پیسہ لگا سکتی ہیں اور پھر حج پہ بھی جانا چاہتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی پوچھ رہی تھی کہ حج کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بہن یہ کہہ رہی تھی کہ سونے کی چین جو ہے وہ میری نیت پہلے یہ تھی کہ اسے بیچ کر مسجد میں دوں گی، اب میں نے حج پہ بھی جانا ہے تو حج کے لیے جو مال ہے تو سونے کی چین کو بیچ کر جو پیسے آئیں گے وہ میں وہ حج کے لیے ہی جمع کراؤں یا جو ہے وہ مسجد میں جمع کرانا ضروری ہے؟ تو دیکھیں چونکہ یہ صرف نیت ہی، اور نیت پر تو کوئی حکم نہیں لگتا، چونکہ صرف نیت ہی کی تھی انہوں نے، کوئی منت وغیرہ انہوں نے نہیں اٹھائی تھی، کوئی منت یا نظر نہیں مانی تھی، صرف نیت ہی کی تھی، تو صرف نیت سے کچھ لازم نہیں ہوتا، یہ حج میں بھی شامل کر سکتی ہیں۔ اچھا ثنا بہن نے پوچھا ہے کہ کچھ نمازیں ہیں یعنی فرائض ان پہ باقی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ شب برات کو یعنی اس رات میں یہ قضا کریں، تو اس کی نیت کی جو ہے وہ نیت کے یہ پوچھ رہی ہیں کہ طریقہ سمجھا دیجئے، اور کس طرح سے اپنے یعنی قضاء عمری کا اہتمام کریں، اس کا بھی طریقہ سمجھا دیجئے۔ جی دیکھیں پہلے تو یہ کہ یہ حساب لگا لیں، پر انہوں نے اس شب برات کا ہی پوچھا، اور ایک انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ قضا نمازیں ہیں اور قضا روزے بھی ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ نہیں قضا روزوں کا انہوں نے نمبر بھی دیا ہے کہ 51 روزے ان کو یاد آ رہے ہیں لیکن یہ شور نہیں ہے، شور نہیں ہے باقی کتنے ہیں، تو جو اندازہ لگا لیں، اندازے کے حساب سے اگر تھوڑے زیادہ بھی ادا کر دیں گی قضا تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، کہ اس میں یقین انہیں حاصل ہو جائے گا، تو اندازہ ایک لگا لیں اور اندازہ تھوڑے زیادہ کا لگا لیں اور اسے پھر ادا کر دیں۔ روزوں کی قضا اس طرح ادا ہوگی، نمازوں کی قضا بھی اس طرح ادا ہوگی، اندازہ لگائیں گی اور تھوڑا زیادہ اندازہ لگا لیں احتیاطاً۔ اور رہ گئی بات یہ کہ شعبان کی رات میں کرنا چاہتی ہیں تو شعبان کی رات میں ادا کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کر سکتی ہیں، جب بھی ادا کریں گی نیت اگر زیادہ ہیں تو اس طرح نیت کر لیں کہ نیت کی میں نے سب سے پہلے اس قضا کی جو میرے ذمہ میں لازم تھی، جیسے فجر ہے مثال کے طور پر، نیت کی میں نے سب سے پہلے کہ فجر کے 2 رکعت فرض قضا کی جو میرے ذمہ لازم ہے، نماز پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے پھر شروع کر دیں گی، ہر بار اسی طرح نیت کر لیں یا پھر آخری کی نیت کر لیں، کیونکہ جب بھی یہ کوئی ادا کر دیں گی تو وہ اگلی جو قضا ہے وہ پہلی شمار ہوگی یا اگلی جو قضا ہے وہ آخری شمار ہوگی، تو پہلی کی نیت بھی کر سکتی ہیں، آخری کی نیت بھی کر سکتی ہیں، آسانی کے لیے اس طرح نیت کر لیں۔ نفلی روزہ کسی مجبوری سے ٹوٹ جاتا ہے، سر درد ہے، طبیعت خراب ہے، تو کیا کفارہ ہوگا؟ کفارہ نفلی روزے پر نہیں ہوتا لیکن اس کی قضا بہر لازم ہوتی ہے، کیونکہ نفل جب آپ نے ایک مرتبہ شروع کر دیے تو اب نفل کو پایا تکمیل تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، تو اب اگر آپ نے نفل توڑ دیا تو اب نفل پورا کرنا ضروری ہے، بعد میں آپ اسی قضا دیں گی لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ شفون کے بازو کا؟ شیفون کے بازوؤں سے اگر جو ہے جسم کی رنگا ظاہر ہو رہی ہے اور آپ نے اوپر کوئی چادر وغیرہ بھی ایسی نہیں لی کہ جس سے وہ ڈھک جائے تو بہرحال اس صورت میں نماز جو ہے چونکہ ستر عورت جو ہے وہ نماز کی شروط میں سے ہے، اگر وہ آپ کے ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور 1/4 سے زائد حصہ ظاہر ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ دونوں نے بھی کانٹینٹ کے سوالات کے جوابات دیے۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔